حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کمیونسٹ حضرات سے جو ہے فیس کرتے رہتے ہیں ان کو دن بدن، تو ایک کمیونسٹ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا کسی پروگرام کے بعد، تو ہم ان سے ملنے سے کتراتے ہیں کسی وجہ سے، کیونکہ وہ پھر جب بات کرتے ہیں تو گستاخی کی حد تک چلے جاتے ہیں اور جہاں پھر ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس بار بھی انہوں نے یہی، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے یہی روش اپنائی۔ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ میں نے کہا 40 سے 45 کے درمیان تھی۔ آپ سے حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا 9 سال۔ کہہ رہے آپ خود کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں خود کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک 45 سال کا آدمی اور ایک 9 سال کی لڑکی، کس طرح آپ اس کی شادی کرواتے ہیں اور کس طرح ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ شریعت میں ہماری، تو شریعت بھی آپ کی مکمل ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی شریعت میں بھی ہے کہ بلوغت کے بعد شادی، تو 9 سال کی عمر میں عائشہ بالغ ہوئی ہوں گی، جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ تو کس طرح اس عمر کی شادی کی آپ 45 سال کے بندے کے ساتھ شادی کرواتے ہیں، ان کے ازدواجی تعلقات، یعنی وہ بہت آگے جانا چاہ رہا تھا جس کو ہم نے روک دیا۔ تو میں نے کہا اس پر پھر آپ کوئی وقت رکھے، آپ سے پھر بات کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے جس کے جواب دیے نہ جائے۔ میں جواب عرض کرتا ہوں، پھر آپ سنیں کہ سوال کرنے والا بھی ایک دفعہ سوچے کہ بات ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کہتے ہو گورے عقل مند ہیں، یہی عقل مند ہیں جن کو ہمارے جیسے جواب بھی نہیں آتے۔ عقل مند بدھو ہیں بیچارے دین کے لحاظ سے، 2 اور 2 4 والے لوگ ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گورے نے کہا، اب میں کیا سناؤں، آن دا لائف بیٹھ۔ حضرت نانوتوی کہنے لگا ماں سے زنا جائز ہے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ اب دلیل سنو اس کی بے وقوف کی۔ جب میں پورا اپنی ماں کے اندر سے نکل کے آیا تو یہ جائز ہے، اور اب میرا کچھ حصہ ماں کے اندر جائے تو ناجائز ہے۔ حضرت نانوتوی نے جو پٹک کے جواب دیا وہ یاد رکھے گا۔ فرمایا پتر تو یہ کہتا ہے پورا اندر سے نکل کے آیا تو جائز تھا، اب کچھ حصہ جائے گا تو وہ ناجائز ہے۔ تو جب تو نے پورا کھانا کھایا تو وہ اندر چلا گیا، وہ ڈیزالو ہوا اور پیشاب پخانے کی شکل میں نکلا، اب کھا لے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو اس نے کہا پورا کھانا جائز ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کھانا حرام ہے۔ ان کو اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا سنا تو میں نے سنایا، ورنہ میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ممبر پہ کیا، لیکن یہ ممبر تو نہیں ہے، تو کلاس روم کی بات ہے۔ عبد الکریم کا بہت اچھا سوال ہے، وہ بے وقوف ہے اس طرح کا دہریہ اور کمیونسٹ جو یہ سوال کرتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کے جذبے کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ان جیسوں سے جان بوجھ کے پنگا نہیں لیتا کہ وہ گستاخی کریں گے تو وجہ ہم بنیں گے۔ دوسری بات ہے اگر کرنا پڑے تو سینہ اٹھا کر کریں۔ رسول اللہ کی عمر 53 سال ہے، 45 نہیں ہے، اس نے پھر بھی رعایت کی ہے جب اما عائشہ سے نکاح ہوا ہے، اور میں سینہ اٹھا کے کہتا ہوں آؤ کوئی مجھ سے بات کرے۔ حضرت اما عائشہ کی عمر 9 سال ہے۔ اس چاچے کریلے سے کہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے 9 سال کی بچی، کوئی عجم کی عرب کی؟ کھجور کھانے والے زمانے میں گرم مٹی کا زمانہ ہے، وہ عرب کی 9 سال کی بچی پاکستان کے 18 سال کا مقابلہ کرتی ہے۔ عرب کی مٹی کتنی گرم ہے، جن کا عرب سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں۔ میری تیسری عالیہ پیدا عرب میں ہوئی ہیں، پڑھی عرب میں ہے، اور ان کی 17.5 سال میں مجھ سے شادی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں رہی ہیں، پلی بڑی وہیں سے ہیں، پوری زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہیں، تو میں جانتا ہوں عرب کیسا ہوتا ہے اور عجم کیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے عرب میں جا کے آج تک وہاں ایک لیٹرین کو بھی صاف نہ کیا ہو، یہ کمیونسٹ ہمیں بتائے گا، تو وہ اتنی عمر کا ہے۔ نمبر 2، بالغ ہے یا نہ بالغ ہے؟ آپ کو پتہ ہے لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ اس بے وقوف کو جدید میڈیکل کی ریسرچ پر آ جاؤ، 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور آج کل یہ بریلر کھانے والی مخلوق تو اس سے بھی پہلے کی امید رکھو، ان کی گروتھنگ ایج بڑھ جاتی ہے نا معاملے میں، کیا گرم سے ہر 6.5 ماہ میں مرغی بنتی ہے اور یہ 35 دن میں بنا کے دے دیتے، تو کوئی گرمی کی ترتیب ہے یا نہیں ہے دیسی اور انگریزی کی؟ تو بھائی یہ جو وہاں کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، رشتہ کرانے والا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ہے، اللہ پاک نے تصویر بھیجی تھی اما عائشہ کی، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی، حضرت جبرائیل اوپر لے گئے، تو یہ تو حدیث ہے، لیکن وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ آپ کیسے اس کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ رشتہ کرانے والا؟ یوں نہ کہو، اسے کو رشتہ کرانے والا کون ہے؟
حضرت رسول اللہ کر رہے ہیں اور ابو بکر ان کے والد کرا رہے ہیں. جب دونوں فیملیز راضی ہیں رشتے میں, تجھے انٹرفیئر کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ تو ان کے پرسنل میٹر میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ یوں کہیں اسے کہو میں راضی, میرا پڑوسی راضی, ہم نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا. تیسرے کس نے کہا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے اندرونی معاملات میں گھستے ہیں, اور جو تو اندرونی معاملات میں گھس رہا ہے وہ کیوں؟ اس طرح کی بات ان سے کریں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو بچی اپنی دے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسے نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے گھر پہنچانے ان کی اماں جان گئی تھی, جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی ساس ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. تو وہ خود جا کر گھر پہنچا آئی ہیں, کیونکہ عرب کی بارات جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی والدہ خود جاتی تھی. ہمارے ہاں ترتیب ہے والدہ دوسرے دن جائے گی ناشتہ دینے, یہ غلط ترتیب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رخصتی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے, تو ان کی والدہ اس وقت دنیا میں نہیں تھی. تو حضرت ام ایمن, حضرت برکت رضی اللہ عنہ, ام ایمن جا کر حضرت علی المر کے گھر انہیں سیاف کر کے آئی تھی, پہنچا کے آئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ماں ساتھ اپنی بچی کو دے رہی ہے, جو باپ دے رہا ہے, جس گھر میں پہلی بڑی اماں عائشہ, ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, وہ تو بالکل مطمئن ہے. اور جو گھر لے رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کے گھر میں اور بیویاں بھی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات بھی ہیں, اور ان کے اوپر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے. اور یہ لینے والے بھی راضی, دینے والے بھی راضی. اس کا معنی ہے نابالغی والی بات یہ تیرے دماغ میں خناس نے ڈالی ہے. بھائی باپ اپنی بچی کو زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو؟ تو ابو بکر تو راضی, حضرت سلمہ ام الخیر تو راضی, رسول اللہ تو راضی, لینے دینے والے سارے راضی. تجھے کس نے کہا تو اعتراض کر؟ ہم کہتے ہیں نا یہ اور وہ دونوں ایک قوم آئی تو تیسری کتھوں آئی؟ تو یہ تیسری قوم آپ نہ بنے بھائی, تھرڈ پارٹی آرام سے بیٹھے. ذرا یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہے, پورا ہو گیا. تو اس طرح کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یوں آ گیا تھا یوں ہو گیا تھا. وہ 9 سال کی عمر ہمارے یہاں 18 سال کی عمر کا مقابلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کمیونسٹوں کو کہو تمہارے رشیا میں جہاں تمہارا نظام رائج ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ. ماسکو تک میں رابطے میں ہوں, میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر زین, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ماسکو سے, وہ مجھ سے بھی پڑھے, مشکات شریف تک پڑھے ہیں. وہ جو مجھے بتاتے ہیں وہاں کے حالات, کہ وہاں سیکس ایجوکیشن کی کیا ترتیب ہے, وہاں ٹرپل ایکس کی کیا معاملات ہیں, اور بالغ بچی کے ساتھ حشر کیا ہے اور نابالغ کے ساتھ کیا ہے. تمہارا وہاں فری سیکس جو دیا ہوا ہے, تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو بے حیائی کا گیٹ کھلا ہوا ہے, تمہیں پاک ہستیوں پر اعتراض نظر آتے. میں بہت حیران ہوں ان لوگوں پر, اپنے نظام کو کوئی نہیں دیکھتا. آج مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو چھلنی ہے نا, چھلنی جسے ہم اپنی زبان میں پرون کہتے ہیں, جس سے آٹے کو چھانا جاتا ہے, چھلنی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پرون کہتے ہیں, چھانی نہیں. یہ جو چھلنی ہے نا, یہ چھانی نہیں, یہ لوٹے کو تانا دیتی ہے, تم میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں. چھلنی خود کو نہیں دیکھتی. یہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کے معاملات یوں ہیں, تو اپنے کو نہیں